اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی قابل احترام برادران اور خواہران کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری دعا اور آرزو ہے کہ ہمیں اس بابرکت مہینے میں معرفت کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کی اور خدا کے دین کو سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ کل کا جو درس تھا اس درس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ اس عالم کی ایجاد اور اس کائنات کی تخلیق میں پروردگار عالم کا علم، پروردگار عالم کی حکمت درکار ہے، یعنی حکمت کی بنا پر، علم و آگاہی کی بنا پر یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو اس کے مقابل میں ڈاروین کا ایک نظریہ تھا، نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایولیشن کے نام سے، کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ جانور جتنے بھی جاندار ہے اور حیوانات ہیں یہ کسی حکیم یا کسی عالم کی ایجادات نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر مختلف تبدیلی آنے کی وجہ سے چند اصول بتا دیے، 4 اصول۔ ان 4 اصولوں کی بنا پر جانوروں کے اندر مختلف تبدیلی آنے کی وجہ سے مختلف قسم کے جانور وجود میں آئے ہیں۔ تو خلاصہ اس کا نظریہ تھا، اس کے نظریے کے رد میں ہم نے چند مطالب بیان کیے۔ آج برادران اور خواہران، جن برادران و خواہران نے خلاصہ پیش کیا تھا، ان میں خود ڈاروین کے نظریے کو خوبصورت طریقے سے بیان کیا تھا، لیکن نقد اور رد کو بہت کم برادران و خواہران نے اس کو ذکر کیا تھا، جبکہ ہمارے نگاہ میں یعنی ہمارے نقطہ نظر سے وہ رد اور نقد زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کسی کو کوئی خاص سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ ویڈیو لنک پہ جا کے یوٹیوب پہ بھی دے سکتے ہیں، اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا بعد میں بھی جب چاہے تو، ٹھیک۔ کیونکہ نقد اصل میں اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہم نے کہا تھا اس کے بارے میں کہ یہ نظریہ اصلاً قابل اثبات ہی نہیں ہے علم تجربی کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، کیونکہ یہ 1 ارب سال پہلے کی بات کر رہا ہے، اور جبکہ سائنس نے اس کے بارے میں تجربہ نہیں کیا ہے، باقی اور بھی اشکالات ہم نے کیے تھے۔ پھر اس کے بعد کائنات کو ایک اور زاویہ نگاہ سے ہم نے دیکھنے کی کوشش کی، کائنات کے حسن اور اس کی خوبصورتی کے عنوان سے۔ آج دیکھیں، ہم نے کہا تھا خدا کی شناخت کے لیے 2 طریقے ہیں، آفاق شناسی اور انفس شناسی کے نام سے۔ آفاق کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو اس عالم کے عجائب و غرائب یعنی عجائبات عالم کے عجائبات کے بارے میں، جیسے جوشن کبیر میں آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، یا من فی البحار عجائب، اے وہ ذات جس دریا میں جس کے عجائبات ہے، یا من فی البحار عجائب۔ واقعاً آپ دریائی جو جانور ہے، دریا میں جو خدا کی نشانیاں ہیں، خدا کے مخلوقات ہیں، ان میں آپ غور و فکر کریں گے تو یقیناً انسان کو تعجب ہوتا ہے ان کے عجائبات دیکھ کے۔ آپ کی خدمت میں چونکہ تفصیل سے پیش کرنا مقصود نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مثلا انسانی جسم کی حیرت انگیزیاں، آپ کا جو جسم ہے، جو بدن ہے، آپ اپنے ہاتھ، ابھی آپ کے ہتھیلی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، 1 مربع انچ انسانی جلد میں، یعنی آپ کے انگوٹھے کے وہ سر کے پور کے برابر جو آپ کے ہاتھ آپ اپنے سامنے رکھیں، اس انگوٹھے کے اس پور کے برابر 1 مربع انچ انسانی جلد میں 19 ملین سیلز ہیں، 90 چربی کے مسام ہوتے ہیں، 65 میٹر خون کی رگیں ہوتی ہے، 19,000 عصبی سیلز ہوتے ہیں۔ دیکھیں، 1 مربع انچ جلد کی جو کھال ہے، اس کھال کے اندر کی پورے بدن کی اور ہڈیوں کی، باقی خون کی، اس کی بات نہیں ہو رہی، یعنی آپ کے بدن کی جو جلد ہے، اس جلد کے 1 مربع انچ کے اندر 19 ملین سیلز، 90 چربی کے مسام، 65 میٹر خون کی رگیں، 19,000 عصبی سیلز، تو یہ تو 1 مربع انچ کی ہو گئی۔
اس انسان کے سر سے پیر تک جو جلد ہے، ایک انسان کی پوری جلد تقریباً 1.5 مربع میٹر ہوتی ہے، یعنی 2325 مربع انچ۔ ایک مربع انچ میں 19 ملین سیلز ہوتا ہے، تو یہ 19 ملین کو آپ 2325 میں ضرب لگائیں، آپ کے جلد میں، آپ کے کھال میں جو خلیے ہیں۔ اسی طرح آپ سر کے بالوں سے لے کر اپنے پیر کے ناخن تک خدا کے قدرت، خدا کی حکمت، خدا کی دانائی کو آپ مشاہدہ کر سکیں گے۔ جس آنکھ سے ہم روزانہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس آنکھ میں 107 ملین سیلز دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ 7 ملین سیلز رنگوں کو تشخیص دینے میں مدد دیتے ہیں۔ 100 ملین سیلز رات کی تاریکی میں دیکھنے کے لیے مدد کرتا ہے، اور انسان 50,000 رنگوں کو تشخیص دیتا ہے۔ آپ اس کان کو دیکھیں، مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے، اعجبوا لہذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان کو، ينظر بشحم، چربی کے ذریعے سے یہ دیکھتا ہے، ويتكلم بلحم، ایک گوشت کے لٹھورے کے ذریعے سے یہ بولتا ہے، ويسمع بعظم، ہڈی کے ذریعے سے یہ سنتا ہے۔ یعنی اس کان جو ہم کہتے ہیں کان کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں، کان کی ساخت کو دیکھیں، اس کی بناوٹ کو دیکھیں، اس کے حیرت انگیزی کو دیکھیں۔ آپ کے سینے میں جو دل بغیر کسی ارادے کے، آپ سے اجازت لیے بغیر، آپ کا ارادہ کیے بغیر مسلسل دل دھڑکتا ہے۔ معمولاً انسان کا دل ہر سال میں 36 ملین 7,92,000 مرتبہ اس سینے کے اندر دھڑکتا ہے۔ یعنی ایک سال میں دل کتنی دفعہ دھڑکتا ہے؟ جب سے یعنی 36 ملین کی بات ہو رہی، 36 ملین 7,92,000 مرتبہ آپ کے سینے میں یہ دل دھڑکتا ہے۔ انسان کا دل ہر 12 گھنٹے میں جو انرجی و نیرو تولید کرتا ہے، اس طاقت کو جمع کریں تو 65 ٹن وزن اٹھانے کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ کسی چیز کو اٹھانے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے نا، نیرو کی، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی 12 گھنٹے میں دل جو طاقت، جو نیرو، جو انرجی تولید کرتا ہے، اس کو اگر ہم جمع کریں 65 ٹن کی بات ہے۔ 1 ٹن میں 1000 کلو ہوتا ہے۔ انسان کا دل 1 گھنٹے میں جو خون تیزی کے ساتھ پورے بدن میں پمپ کے ذریعے سے گھماتا ہے، انسان کے کھوپڑی سے لے کر انسان کے پیروں کے انگلیوں کے سروں تک، یہ 7500 کلومیٹر فی کلومیٹر تیزی کے اس رفتار سے یہ خون آپ کے پورے بدن میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ انسان کا دل ہر دن میں 2000 گیلن خون بدن میں سپلائی کرتا ہے، جبکہ نہ کسی منبع سے متصل ہے، نہ کسی چشمے سے متصل ہے، نہ کسی دریا سے متصل ہے، آپ کا بدن ہے۔ لیکن اس بدن کے اندر یہ دل روزانہ ہر دن 2000 گیلن خون بدن میں سپلائی کرتا ہے۔ انسان کا دل ہر 12 مہینے میں 2,06,00,000 لیٹر خون بدن میں سپلائی کرتا ہے۔ ایک سال کے اندر آپ کے بدن کے اندر 2,06,00,000 لیٹر خون بدن میں سپلائی کرتا ہے۔ اگر 2,06,00,000 لیٹر خون کو اٹھانے کے لیے، تو اس کو اٹھانے کے لیے 81 ٹینکرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ٹینکر لے کے آئیں پانی اٹھانے کے لیے، تو 1 سال کے اندر خون، یعنی دل جو آپ کے سینے میں دھڑکتا ہے، جو خون تولید کرتا ہے، 1 سال کا خون اٹھانے کے لیے 81 ٹینکرز کی ضرورت ہے۔ یہ سینے کے جو ہڈیوں کے درمیان اس طرح سے یہ دھڑکتا ہے،
اگر سخت ترین لوہا بھی ہوتا تو اس صورت میں یہ ایک سال میں 36 ملین کہا نا، 36,07,92,000 مرتبہ اس سینے کے ہڈیوں کے درمیان یہ دل دھڑکتا ہے، تو یہ سخت ترین لوہا میڈ ان جاپان کا لوہا بھی ہوتا تو رگڑ کر مسل کر گھس کر ختم ہونا چاہیے تھا، جبکہ آپ کا دل صحیح و سالم ہے۔ دیکھیں یہ خود انسان کے بدن کے اندر یہ حیران کن عجائبات ہے۔ واقعاً عجیب یہ ہے، کوئی ڈاکٹر دل کی اس حالت کو جانتا ہے، آنکھوں کی حالت کو جانتا ہے، آنکھ میں کتنے سیلز ہیں، کتنے شبکے ہیں، کتنے قرینے ہیں، دیکھنے کی طریقہ کیا ہے، ان چیزوں کو جانتا ہے تو اس کو ہم دانشمند کہتے ہیں، اس کو اہل علم کہتے ہیں، یہ بہت بڑا دانشمند ہے۔ کیا ہے؟ تو کہتے یہ انسان کے دل کے بارے میں جانتا ہے۔ ہاں، انسان کے دل کے بارے میں جانتا ہو اس کو دانشمند کہے، اور جس نے دل کو ایجاد کیا ہو وہ علم کے بغیر ہے کیا؟ ہاں، جس نے آنکھ کو ایجاد کی ہے وہ علم کے بغیر ہے کیا؟ یقیناً لامتناہی علم، لامتناہی قدرت، لامتناہی حکمت کی بنا پر پروردگار عالم نے ان موجودات کو ایجاد کیا ہے۔ اسی لیے بار بار اپنے بدن میں اور اپنے اطراف ان نعمتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر سورہ رحمان کی اس آیت کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پروردگار عالم کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاتے ہو۔ یہ خود ہمارے بدن کو ہی دیکھیں، آپ اپنے سر سے پیر تک خدا کی حیران کن اور تعجب آمیز اور عجائب و غرائب پہ مشتمل انسان کا بدن ہے۔ آپ اس انسان کے نظام ہاضمہ کو دیکھیں آپ جو کچھ کھاتے ہیں، آپ سے پوچھے بغیر، آپ کے ارادے کے بغیر پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کو ہضم کرنے کا نظام بنایا ہے، اور ہضم کرنے کے بعد جو مفید چیزیں ہیں وہ آپ کے بدن کا حصہ بن جاتی ہے، جو اضافی چیزیں ہیں وہ فضلے کی شکل میں انسان کے بدن سے باہر نکل جاتی ہے۔ خود انسان کے قوہ ہاضمہ کو دیکھیں، انسان کے قوہ ماسکہ کو دیکھیں، انسان واقعاً تعجب ہے۔ اسی لیے علامہ ہلی نے کتاب ہادی عشر میں خدا کی شناخت اور خدا کے علم اور خدا کی قدرت کے لیے جو استدلال کیا ہے وہ انسان کی انہی قوات کے ذریعے سے ہے۔ قرآن بار بار اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ واقعہ آیت نمبر 59 میں، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس قسم کا پیچیدہ انسان جس کا بدن فقط، روح کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیا اس انسان کے خالق تم ہو یا ہم ہیں؟ یعنی اس انسان کو تم نے بنایا ہے یا ہم نے بنایا ہے؟ واقعاً انسان کے بدن میں جو عجائب غرائب موجود ہے، بعض بزرگان نے یہاں تک لکھا ہے 100 بلینز جلد کی سیلز ہوتے ہیں، 100 بلینز سیلز عصبی، مغز میں عصبی سیلز ہوتے ہیں، 60,000 یہ روزانہ فکر اور غور و فکر کرتا ہے، 127 ملین سیلز انسان کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ہے، 100 ملین مختلف رنگوں کی تشخیص کے لیے ہے، 1000 سیلز انسان بو کرنے کے لیے، مختلف چیزوں کو سونگھنے کے لیے اس کے ناک میں ہوتے ہیں، 50,000 بو کی تشخیص دے سکتا ہے یہ، 6 لیٹر خون، واقعی عجیب ہے، 42 بلین خون کی رگیں ہیں اس انسان کے بدن میں، 42 بلین، ہاں ملین کی نہیں ہو رہی ہے، ٹریلین، بلین خون کی رگیں اس انسان کے بدن میں موجود ہے، 30 ٹریلین گلوبین جو سرخ انسان کے خون میں جو سرخ ہوتا ہے، 23,040 دفعہ ہر روز یہ سانس لیتا ہے۔ واقعاً اس انسان کی ہڈیوں کو دیکھیں، 206 ہڈی، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کے بدن میں 206 ہڈیاں ہوتی ہے، جو
بچے ہوتے ہیں ان کے 300 ہڈیاں ہوتی ہے، آہستہ آہستہ یہ ہڈیاں آپس میں ضم ہو کر 206 ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے ڈی این اے کو دیکھیں تو اس انسان کے بدن میں ڈی این اے 15 بلین میل امتداد کے برابر ہے، یعنی اس کے ڈی این اے کو آپ پھیلا دیں تو 15 ملین میل زمین سے پلاٹو جو سیارہ ہے نا اس کے درمیان آنے جانے کے رفتار اور فاصلے کے برابر ہے۔ خود انسان کے بدن میں اگر ہم دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے، جناب محمد علی سید ہمارے کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی ایک کتاب ہے ڈی این اے جسم کی کتاب ہدایت کے نام سے، ڈی این اے جسم کی کتاب ہدایت۔ کتاب بہت خوبصورت اور بہت اچھی کتاب ہے۔ اسی لیے خدا نے سورہ زاریات میں آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی انسان کو سوالیہ انداز میں انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہا ہے، اے انسان، خدا کی شناخت کے لیے دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وفی انفسکم، زمین میں، آسمان میں، پہاڑوں میں خدا کی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم، اور خود تمہاری ذات میں بھی۔ افلا تبصرون، تم کیا دیکھتے نہیں ہو؟ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ام خلقوا من شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے خالق ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، تو یقیناً کسی علم رکھنے والا، کسی حکمت والا، کسی قدرت والے نے ہی ہمیں بنایا ہے۔ نہایت ہی ناانصافی کی بات یہ ہے، ملحدین مثلا بازار میں کوئی گڑیا آپ خرید کے لے کے آئیں، ہاں کوئی پلاسٹک کی گڑیا ہی صحیح، اپنے بچوں کو کھلونے خرید کے لے کے آتے ہیں، ہم آپ سے یہ سوال کریں یہ گڑیا خود سے بن گئی ہے تو آپ ہماری عقل پہ ہنسیں گے۔ یہ بیوقوفانہ بات ہے، یہ پلاسٹک کی گڑیا خود سے نہیں بن سکتی ہے، کسی کمپنی نے، کسی کارخانے نے اس کو بنایا ہے، لیکن ایک پلاسٹک کی گڑیا خود سے نہیں بن سکتی ہے، نہ ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آ سکتی ہے، نہ بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آ سکتی ہے، لیکن یہ حیران کن انسان عقل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، روح کے ساتھ، بدن کی اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی پیچیدگی کے ساتھ خود سے وجود میں آیا ہے، یہ نہایت ہی نامعقول اور احمقانہ بات ہوگی۔ آپ روبوٹ کو کہیں تو کہتے ہیں اس کو ہونڈا کمپنی نے بنایا ہے، لیکن اس انسان کے بارے میں کہیں تو کہ نہیں، انسان کسی نے بنایا نہیں۔ انسان بنانے کے لیے کوئی علم نہیں چاہیے، انسان بنانے کے لیے نعوذ باللہ کوئی حکمت کی ضرورت نہیں ہے، انسان بنانے کے لیے کوئی قدرت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ نہیں، یہ نہایت ہی احمقانہ اور نہایت ہی غیر منصفانہ بات ہوگی۔ بس اس دنیا کے عجائبات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے ان عجائبات کے پیچھے بے انتہا علم اور حکمت مخفی ہے۔ علم کے بغیر، حکمت کے بغیر نہ فقط یہ انسان وجود میں آ سکتا ہے بلکہ کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ اسی لیے وَأَنَّ اللَّهَ قد احاط بكل شيء علما، پروردگار عالم ہر چیز پر علم کے اعتبار سے احاطہ رکھتا ہے۔ بس کائنات کے عجائبات اور خلقت کے عجائبات کے اعتبار سے بھی آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں، اس کائنات میں موجود تدبیر اور نظم و ضبط اور اس کی مدیریت اور اس کی مینجمنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو نہایت ہی دقیق اور عاقلانہ اور علمی طریقے سے اس دنیا کی مدیریت ہو رہی ہے۔ تو اس کائنات کے اندر موجود اس کی تدبیر اور اس کی مدیریت سے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس مدیریت کے پیچھے لامتناہی تدبیر، لامتناہی درایت، یعنی دنیا کے تمام منتظمین اور دانشمندوں کی سمجھداری اور تدبیر
اس کی تدبیر کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اس دنیا کو ایک اور زاویہ نگاہ سے اس کی کثرت اور اس کے تنوع کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں بھی ہمیں عجیب غریب قسم کی چیزیں نظر آ جاتی ہے۔ مثلا آپ کے سامنے جو پھل ہے، مثلا آپ کے پاس باغ ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی کثرت اور تنوع کو ہی دیکھیں۔ ایک باغ ہے، اس باغ میں رنگ برنگ کے مختلف شکل و صورت کے مختلف ذائقے، مختلف مزے کے مختلف قسم کے میوجات اور فروٹ موجود ہے، جبکہ زمین ایک ہے، سورج ایک ہے، پانی ایک ہے، کھاد ایک ہے، باغبان ایک ہے، مالی ایک ہے۔ یہ سب چیزیں ایک ہونے کے باوجود اس کے اندر رنگ برنگ اور مختلف شکل و صورت کے مختلف ذائقے اور مختلف لذت کے یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی لیے خدا نے قرآن میں کہا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، آیا حقیقت میں کیا تم لوگ زراعت کرنے والے کسان ہو، ام نحن الزارعون، یا حقیقت میں زارع ہم ہیں۔ کیونکہ کسان کا کام کیا ہے؟ کسان کا کام فقط بیج کو زمین کے اندر دفن کرنا اس کا کام ہے، لیکن زمین کے اندر سے رنگ برنگ کے میوجات، رنگ برنگ کے پھل، رنگ برنگ کی سبزی، مختلف مزے کی سبزی اگانا خدا کا کام ہے۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 4 میں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں باہم متصل ٹکڑے، مثلا ایک ہی زمین ہے، آپ کی ایک ہی زمین ہے، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، اور انگوروں کے باغات ہیں، نیز کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ دوہرے تنے کے ہوتے ہیں، کچھ دوہرے نہیں ہوتے، بِمَاءٍ واحد، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور پھر لیکن پھلوں میں لذت کے اعتبار سے ہم بعض کو بعض سے بہتر بناتے ہیں۔ آخر میں فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ عقل والوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ آپ انگور کو ہی دیکھیں، درخت انگور ہے، آپ سیب کو ہی دیکھیں، سیب تو سیب ہے لیکن خود سیب کے رنگ برنگ ہے، شکل و صورتیں ہیں، لذت مختلف ہے، انداز مختلف ہے، یہ سب ہمارے اختیار میں نہیں۔ آپ بیج بوتے ہیں لیکن اس بیج سے پھل نکالنا، پودا نکالنا، زمین کو شگافتہ کر کے باہر نکالنا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ ان کے سیراب کے لیے آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہے، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، یہ جو آپ آگ جلاتے ہیں لکڑی سے، آیا یہ لکڑی جس سے آگ نکلتی ہے یہ آپ نے بنایا ہے یا ہم نے بنایا ہے؟ سورہ واقعہ کو ایک دفعہ غور سے پڑھیں۔ اسی لیے خدا نے قرآن میں سورہ طارق میں کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان تم جو کھانا کھاتے ہو، جب پھل کھاتے ہو، جو سبزی کھاتے ہو، جو فروٹ کھاتے ہو، ذرا ایک دفعہ غور سے دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنے مزے کا ہے۔ کیا تم بنا سکتے ہو اس قسم کے؟ ہم پلاسٹک کے پھل بنا کے، پلاسٹک کے سبزی بنا کے، پلاسٹک کا پھول بنا کے دفتر میں رکھتے ہیں، آفس میں رکھتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم کی سبزیاں آپ دیکھیں جو صبح و شام آپ کھاتے ہیں، مختلف قسم کے پھل آپ کھاتے ہیں، صبح و شام آپ کھاتے ہیں، ان کے رنگ برنگی کو دیکھیں، ان کے ڈیزائن کو دیکھیں، ان کے مزے کو دیکھیں، ان کی خوبصورتی کو دیکھیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے ہمارا پروردگار بے انتہا اور بے انتہا خلاقیت اور فاعلیت کا مالک ہے، یعنی مختلف رنگ برنگ کے شبیہ در شبیہ قسم کی چیزیں بنا سکتا ہے۔ آپ اس انسان کے جو آپ انگوٹھا لگاتے ہیں اس انگلی کے ایک پور کو دیکھیں، ابھی 8 ارب انسان ہے، اس 8 ارب انسان کے ہر ایک کی اپنی اپنی انگلی ہے، ہر انگلی کے اندر یہ لکیریں ہیں۔ آپ انگوٹھا لگائیں گے تو یہ 8 ارب انسانوں کے انگلیوں کے وہ لکیریں مختلف ہوتی ہے، ظاہراً شبیہ ہم ہے۔ یہ
خدا کی خلاقیت، خدا کی فاعلیت، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تمہارا پروردگار بہت ہی خلاقیت اور علم کا مالک ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ سورہ قمر آیت نمبر 50 میں یہ ارشاد ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کے اس کائنات کو ہم مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ان میں سے ایک اس زاویہ نگاہ سے ہم دیکھیں گے اس کائنات پہ جو فضا حاکم ہے وہ محبت، عشق اور محبت کی فضا ہے۔ آپ دیکھیں میاں بیوی کو ہی دیکھیں، خود قرآن میں سورہ روم آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ پہلے انجان ہے، مثلا نہ یہ لڑکا لڑکی کو جانتا ہے نہ لڑکی لڑکے کو جانتی ہے، لیکن عقد ہونے کے بعد ان کے درمیان محبت کا، مودت کا، الفت کا، عشق کا ایسا جذبہ وجود میں آ جاتا ہے۔ زندگی کے تمام فراز و نشیب میں، تمام مشکلات میں، تمام اتار چڑھاؤ میں یہ دو قالب ایک جان ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہ محبت اور یہ الفت، یہ عشق، یہ صمیمیت کہاں سے کیسے وجود میں آ گئی ہے؟ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ اس پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک ہے، ان خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ یہ محبت اور مودت فقط انسانوں کے درمیان میں نہیں بلکہ تمام حیوانوں میں۔ آپ حیوان کو دیکھیں، آپ مرغی کو دیکھیں، آپ بکری کو دیکھیں، آپ گائے کو دیکھیں، اپنے بچے سے کتنے محبت کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ، کتنے عشق کے ساتھ پیش آتی ہے یہ ماں۔ اسی لیے امام خمینی علیہ الرحمہ چہل حدیث نامی کتاب میں لکھتے ہیں حب الہی مدیر و مدبر ملک و ملکوت ہے، یعنی حقیقت میں پروردگار عالم ہمیں بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کی محبت اور عشق کی وجہ سے عالم ملک اور ملکوت کی پروردگار عالم مدیریت کرتا ہے۔ اسی لیے بعض نے یہاں تک کہا ہے لولا العشق ما تکون متکون، اگر خدا کا عشق نہ ہوتا، خدا کی محبت نہ ہوتی تو یہ عالم وجود میں نہیں لاتا۔ یہ عالم وجود میں آیا ہے، عالم وجود میں لایا ہے پروردگار عالم نے۔ لولا ذلك الحب لما يظهر موجود من الموجودات ولا يصل احد الى كمال من الكمالات فان بالعشق قامت السماوات۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مصباح الہدایہ صفحہ نمبر 71 میں لکھتے ہیں اگر خدا کی ہم سے محبت نہ ہوتی، خدا کا ہم سے عشق نہ ہوتا تو لما یظہر موجود من الموجودات، کوئی موجود خلق نہیں فرماتا، ولا یصل احد الی کمال من الکمالات، ان موجودات میں سے کوئی موجود کمال کے منازل کو طے کرتے ہوئے کمال کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ فإن بالعشق قامت السماوات والارض، عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے آسمان و زمین قائم و دائم ہے۔ اسی لیے جناب ابن عربی فصوص الحکم صفحہ نمبر 203 میں لکھتے ہیں فلولا هذه المحبت ما ظهر العالم في عينه فحركته من العدم الى الوجود حركت حب الموجود لذلك، یعنی اس عالم کو اگر عالم عدم سے وجود میں لایا ہے تو بے انتہا محبت کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں تک ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، پروردگار عالم نے اس عالم کو بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ بے انتہا محبت، بے انتہا عشق کی بنا پر بنایا ہے۔ اس عالم کا سب سے
عالم کس کے لیے، انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. عالم میں، اس عالم امکان میں سب سے برترین مخلوق انسان ہے. بس انسان کو بھی محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے بنایا ہے. اسی لیے شاعر یہ کہتا ہے ببرگ لال رنگ آمیزی عشق، بجان ماں بلا انگیزی عشق. اگر ان خاک دان را واشگافی، درونش بنگری خون ریزی عشق. یا علامہ اقبال کہتے ہیں ہر کہ پیمان باہو الموجود بست، گردنش از بند ہر معبود رست. مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. یعنی دیکھیں یہ علامہ کیا کہتے ہیں، مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است. یعنی اصل میں پروردگار عالم نے اس انسان کو بنایا ہی محبت کی وجہ سے ہے، رحمت کی وجہ سے ہے، عشق کی وجہ سے ہے. عشق اس عالم کی اساس ہے، اس عالم کی ابتدا ہے. جب آپ کائنات کو ایک دفعہ دیکھیں گے تو کائنات میں عشق و محبت کے جلوے، انسان پر بے پناہ عشق و محبت کا سرچشمہ. یہ انسان وجود میں آیا ہے تو ایک اسے وہ اللہ لامتناہی عشق و محبت و رحمت. اسی لیے قرآن میں ہم بار بار کیا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان و رحیم، رحمان و رحیم یعنی کیا، محبت والا اللہ. یا انہو بہم رؤوف رحیم، بے انتہا محبت کرنے والا، بے انتہا رحمت کرنے والا، بے انتہا مہربانی کرنے والا خدا. خوب خلاصہ ہم اس کائنات کو مختلف زاویہ نگاہ سے مختصر دیکھنے کی کوشش کی. جب آپ وجود کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا علم حاصل ہوا، کیا شناخت حاصل ہوئی، تو لامحدود وجود کی شناخت حاصل ہوئی. اس کائنات کی بزرگی اور عظمت سے لامتناہی عظمت کا یقین ہو گیا. اس کائنات کی زیبائی اور حسن سے اللہ کے لامتناہی حسن کا آپ کو یقین ہو گیا. اس کائنات کے اسرار خلقت سے لامتناہی علم و قدرت کا آپ کو یقین ہو گیا. اس کائنات کے عجائبات اور شگفتگاہ سے لامتناہی مصلحت و حکمت کا علم ہو گیا. اس کائنات کو آپ مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے مختصر کوشش کی. اس کائنات کے نظم و مدیریت سے اللہ کی لامتناہی تدبیر و درایت کا آپ کو یقین ہو گیا. اس کائنات میں موجود تنوع و کثرت مخلوقات سے اللہ کی لامتناہی خالقیت اور فاعلیت کا علم ہوا. اس کائنات کے تنوع و کثرت نعمات سے اللہ کے لامتناہی لطف و عنایت کا علم ہوا. اس کائنات میں موجود عشق و محبت سے اللہ کی لامتناہی محبت، الفت، مہر و وفا اور رحمت کا علم ہوا. پس انسان مختلف زاویہ، آیات انفس کے ذریعے سے بھی، آیات انفاق کے ذریعے سے بھی خدا کے علم، خدا کی حکمت، خدا کی قدرت کے بارے میں یقین کر سکتا ہے. اس کے علاوہ انسان کی فطری ندا ہے. اگر آپ کو یاد ہو پہلے درس میں ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، فطرت کی مثال دیتے ہوئے. فطرت کے دو پہلو ہے، فطری آگاہی اور فطری میلانات و رجحان میں ہم نے وہاں کہا تھا آپ اس دنیا میں انسانوں کی مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں کسی انسان کو، کوئی انسان نہیں ملے گا جو خدا کے بارے میں یقین نہ رکھتا ہو. ہاں، لیکن کیا ہو جاتا ہے، یہ غفلت، ابھی ہم بتائیں گے، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں. خدا، ایک شاعر کا شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. شاعر کہتے ہیں وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز میں ایسی نشانی ہے، وہ نشانی اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرتی ہے. عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذلک الجمال یشیر. ہماری عبارتیں مختلف ہیں، ہماری نشانیاں مختلف ہیں، لیکن وہ حسن کا واحد، آپ کا حسن ایک ہے. وکل الی ذاک الجمال یشیر. ان تمام عبارتیں اسی ایک حسن، ایک منبع حسن، ایک مرکز حسن، ایک معدن حسن، ایک ایسا اللہ جس کی ذات
رحمان و رحیم ہے، جس کی صفات رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت لامتناہی ہے، اس کی رحیمیت لامتناہی ہے، اس کے رؤوف ہونا، مہربان ہونا لامتناہی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی لیے لیکن یہاں آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا، جب ہم نے یہ دعویٰ کیا ان خدا شناسی، یہ تو بہت آسان سا کام ہو گیا، ہر انسان کی فطرت میں ہے، پھر بلکہ ہم نے یہاں یہ دعویٰ کیا انسان میں، اس عالم میں کوئی انسان نہیں ملے گا جو خدا کو قبول نہیں کرتا ہو، تو پھر بہت سارے انسان خدا کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے عوامل اور موانع کیا ہو سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، ظاہری طور پر خدا کا انکار کرتے ہیں بعض لوگ، لیکن اصل بات یہ ہے اپنی فطرت کی طرف رجوع کریں۔ ہاں، جب فطرت سے توجہ ہٹ جاتی، اسی لیے ہم نے پہلے درس میں ہم نے کہا تھا ہماری توجہ کا مرکز ہماری فطرت کو قرار دینا چاہیے، کہا تھا۔ جب انسان اپنی فطرت سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، یعنی جب وہ غافل ہو جاتا ہے اور طبیعت کو اپنی توجہات کا مرکز کرتا ہے، تو اس فطری رجحان یا فطری خدا شناسی اور فطری خدا پرستی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے جب وہ اپنی فطرت کی طرف متوجہ ہوگا تو ہر انسان کہے گا میرے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔ لیکن بات یہاں پہ یہ ٹھیک ہے، پس خدا شناسی انسان کی فطرت میں ہے، خدا خواہی انسان کی فطرت میں ہے، خدا پرستی انسان کی فطرت میں ہے، تو اس فطری رجحانات کے رشد میں موانع کیا ہو سکتے ہیں، رکاوٹیں کیا ہو سکتی؟ جب انسان کی خلقت میں ہے تو ہر انسان خدا شناس ہونا چاہیے، ہر انسان طبیعتاً خدا کی عبادت اور خدا کی پرستش کرنے والا ہونا چاہیے، جبکہ ایسا کرتے ہوئے ہمیں بہت کم نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ رکاوٹیں ہوں گی، کچھ موانع ہوں گے، تو وہ کچھ رکاوٹیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ ایک سب سے پہلی رکاوٹ یا سب سے پہلا مانع یا سب سے پہلا حجاب انسان کا اور انسان کے فطرت کے درمیان جو حجاب اور پردہ آتا ہے، وہ عالم مادہ میں بیش از حد مشغول و مصروف ہونا، یعنی حد سے زیادہ اس عالم میں آپ مشغول ہو۔ جیسا کہ پیغمبر خدا کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے، لولا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات، اگر شیطان ان بنی آدم کے قلوب پہ قبضہ نہ کرتا تو لنظروا الی ملکوت السماوات، آسمان اور عالم ملکوت میں کیا ہے اور کیا گزر رہی ہے یہ انسان دیکھ سکتا۔ لیکن کیا ہوا ہے بدبختی، مادی دنیا کے ہنگامہ اور اس کی چمک دمک کی طرف توجہ انسانی وجود میں فطرت کی روشنی کو مدہم کر دیتی ہے، اور خدا کے وجود پر فطری اعتقاد کو انسان کے پردے کے پیچھے چھپا دیتی ہے، اور فطرت سے انسان کی محبت ایک مریض کی طرح جسے بہت خوشگوار خبر ملتی ہے وہ وقتی طور پر اپنے شدید درد کو بھول جاتا ہے، حالانکہ درد کی وجہ سے اس کے جسم میں جسم میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو نفسیاتی اور عملی بیداری کے عوامل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس سے خارجی ہنگاموں سے آزاد کر کے اپنے باطن کی طرف متوجہ کر سکے اور انسانی دل سے غفلت کے پردے ہٹا دے۔ جیسا کہ قرآن میں یہ آیت ہمیں ملتی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ابتدائی پہلے یا دوسرے درس میں کہا تھا، بعض لوگوں نے کیا کیا ہے، اپنی فطرت سے توجہ ہٹانے کی وجہ سے، غافل ہونے کی وجہ سے، الذین نسوا اللہ، اللہ کو بلا دیا۔ اللہ کو بلا دینے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فانساہم انفسہم، خود فراموشی کے شکار ہو گئے ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، جو خدا فراموش ہوگا وہ خود فراموش ہوگا، جو خود فراموش ہوگا وہ خدا فراموش ہوگا۔ خود فراموشی اور خدا فراموشی کے نتیجے میں ہم الفاسقون، انحراف کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پس کیا کرنا پڑے گا؟ پس پہلا مانع اور پہلی رکاوٹ اس عالم مادہ میں حد سے زیادہ مشغول و مصروف ہونا ہے۔
لذا اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ بیدار کرنے کے لیے کبھی کسی خطرے سے روبرو ہونے پر اللہ کے وجود پر یقین کا اظہار کرتا ہے۔ قرآن ایک مثال پیش کرتا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ۔ مثلا آپ خود مثال آپ دیکھیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، خبروں میں بھی ہم نے کئی بار پڑھا ہے، آپ جہاز میں ہیں، بالکل مستی کے ساتھ جا رہے ہیں، اچانک اعلان ہوتا ہے جہاز کام کرنا چھوڑ دیا ہے، انجن خراب ہو گیا ہے، گرنے والا ہے، تو سب خدا کی یاد کرتے ہیں، سب فریاد کرتے ہیں۔ خود اس وقت ایک منٹ پہلے خدا فراموشی کے شکار تھے، اپنے من میں مستی میں مصروف تھے، ابھی یوں ہی جب خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے، خطرے کی خبر آ جاتی ہے، تو سب اللہ اللہ کہتے ہیں۔ قرآن اسی حقیقت کو بیان کرتا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب لوگ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، پھر کشتی میں پھر دریا میں سمندر میں طوفان آتا ہے اور کشتی ٹوٹ جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے۔ جب کشتی غرق ہو جاتی ہے تو دعوا اللہ مخلصین، خالصانہ طریقے سے اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ ہر مادی چیزوں سے اس کا رابطہ کٹ گیا ہے، اس کی امید اور اس کی وابستگی ٹوٹ چکی ہے، فقط خدا سے۔ پس دیکھیں، جب خطرے میں اور مشکلات کے بھنور میں یہ پھنس جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ اپنی فطرت کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے۔ تو بعض لوگ خطرے میں دوچار ہونے کے بعد اللہ کو پکارتے ہیں، اور بعض لوگ خوش قسمت ہے، خطرے میں گرفتار ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ پس لہٰذا خطرے سے مشکلات پس یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، ہماری زندگی میں جو مشکلات اور مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کے اور مشکلات کی حکمت میں سے ایک حکمت بھی یہی ہو سکتی ہے کہ ہمیں بار بار متوجہ کرانا مقصود ہے، توجہ دلانا مقصود ہے۔ دو، یعنی انسان کو بیدار کرنے کے لیے عقلی براہین کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فطری رجحانات کے رشد میں اس کے راستے میں جو موانع تھے، جو رکاوٹیں تھے، ان رکاوٹوں میں سے ایک اور رکاوٹ، بس دوسری رکاوٹ خدا شناسی کی نادرست تعلیم ہے۔ یعنی غلط طریقے سے ہم بچوں کو خدا شناسی کی تعلیم دیتے ہیں تو بعد میں کیا ہو جاتے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں۔ ابھی مغرب میں الحاد وجود میں آنے کی ایک وجہ، بلکہ ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ یعنی جب مغرب میں جو خدا کے بارے میں تعلیم دی گئی تھی یا خدا شناسی کا جو درس دیا گیا تھا، وہ درس صحیح نہیں تھا، معذرت۔ مثلا راسل کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، بہت بڑا اور معروف جہانی شہرت رکھنے والا ایک دانشمند اور رائٹر گزرا ہے۔ وہ ایک کتاب لکھتا ہے، اس کتاب کا ترجمہ یہ ہے، 18 سال کی عمر میں اس نے ایک کتاب لکھی ہے، میں مسیحی کیوں نہیں۔ یعنی پہلے وہ مسیحی تھا، خدا کو قبول کرتا تھا، 18 سال کی عمر میں اس نے دین چھوڑ کر، مذہب چھوڑ کر ملحد ہوا ہے۔ یعنی دنیا کے ملحد دانشمندوں میں سے ایک راسل کا نام آتا ہے۔ تو کیا ہوا ہے، اس کے لیے مسئلہ یہ بنا ہے کہ وہ جب چھوٹا تھا، بچپنے میں جس طرح ہم اپنے چھوٹے بچوں کو مکتب قرآن یا دنیا سنٹر میں بھیجتے ہیں، تو وہاں کسی دنیا سنٹر میں اس کو بھیجا اس کے والد نے، تو وہاں بیٹھا ہوا اس مولانے نے، وہ مسیحی جو پادری کہیں، مولانا کہیں، جو بھی کہیں، اس نے اس کو سمجھایا تھا۔ یہ غور سے سنیں، دیکھیں، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یہ ایک چھوٹی سی ظاہراً غلطی ہے، اس غلطی کی وجہ سے بعد میں یہ ملحد ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا، ہر چیز کی علت ہوتی ہے، ہر چیز کی علت ہوتی ہے، بس اس دنیا کی علت کا نام خدا ہے۔ راسل چھوٹا تھا، اس نے یہ قاعدہ یاد کر کے رکھا، ہر چیز کی علت ہوتی ہے، اس کائنات کی علت کا نام خدا ہے۔ جب 18 سال کی عمر میں آیا تو اس نے سوچنا شروع کیا۔ جب سوچنا شروع کیا تو یہ ہے، ہر چیز کی علت ہوتی ہے، اس کائنات کی علت کا نام خدا ہے، تو خدا بھی تو ایک چیز ہے نا، خدا بھی ایک چیز ہے، تو اس کی علت کیا ہے پھر؟ غور کرتا رہا، اس کے لیے یہ مشکل حل نہیں ہوئی، یہ سوال حل نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا، نہیں، یہ قاعدہ ہی غلط تھا، ہر چیز کی علت ہوتی ہے، غلط ہے، پر لہٰذا کسی بھی چیز کی کوئی علت نہیں ہوتی ہے، پس اس کائنات کی بھی کوئی علت نہیں، پس اللہ بھی
نہیں. دیکھیں غلط طریقے سے. بس کیسے سکھانا چاہیے تھا؟ جیسے ہم نے 2 دن پہلے بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی، اگر آپ لوگ متوجہ ہوئے تو. ہر چیز کی نہیں بلکہ ہر ممکن کے لیے علت ہوتی ہے. ہر ممکن کے لیے، یا ہر وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، اس کے لیے علت ہوتی ہے. بس اللہ ممکن الوجود نہیں بلکہ واجب الوجود ہے. اللہ کے لیے عدم کا تصور نہیں، بس اللہ کے لیے علت کا تصور ہی نہیں ہے. اگر اس طرح سے اس کو سکھاتے تو وہ کیا ہو جاتا؟ وہ خدا شناس باقی رہتا. لیکن اس کو غلط طریقے سے سکھایا، اس وجہ سے وہ کیا ہوا ہے؟ خدا بعد میں ملحد ہو جاتا. ابھی بھی ہمارے جہان اسلام میں بہت سارے ایسے مکاتب فکر ہے، تو ان کے ہاں بھی خدا شناسی کی جو تعلیم ہے، جو درس ہے، جو طریقہ ہے، بہت ہی ناقص ہے، بہت ناقص. لہٰذا بہت سارے لوگ بعد میں اس کو حل نہیں کر سکتے ہیں اور منحرف ہو جاتے ہیں. سلمان رشدی ملعون نے جو کتاب لکھی آیات شیطان سے، اب یہ کتاب کہاں سے لکھی ہے؟ ہمارے برادران اسلامی کی مختلف کتابوں سے استخراج کر کے یہ مجموعہ آیات شیطان کتاب لکھی ہے. تو بس دوسری چیز یا دوسرا مانع یا دوسری رکاوٹ اس فطری رجحان کے لیے خدا شناسی کی نادرست تعلیم ہے. خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے، پروردگارا تیری عزت کی واسطہ ہمیں صحیح طرح سے دین کو سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.